یہ دو سچوں کی آمد کا جشن ہے۔ ایک نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں، دوسرے نے منافقوں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں۔ دنیا میں لائق مبارکباد ہے وہ قوم کہ جو ان ایام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منعقد کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے اور ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے۔ ہم نہ بے موقع روتے ہیں نہ بے موقع ہنستے، ہمیں پتہ ہے کہ کب رونا چاہیے اور کب ہنسنا چاہیے۔ ہم روتے ہیں انہی کے ساتھ، ہنستے ہیں انہی کے ساتھ۔ ہنستے ہیں تو پاگل نہیں لگتے، کیونکہ رونے اور ہنسنے کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہے۔ رونا بھی ایک کیفیت کا نام ہے، ہنسنا بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ رونے کا ہے۔ میں اپنے لفظ کا بلکہ چکوال میں پڑھوں تو حرف حرف کا ذمہ دار ہوں۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں۔ منتظر مہدی مل کے نعرہ حیدری۔ تم ذمہ داری سے فکر عرض کرو، قرآن کی تلاوت کے وقت بھی حکم ہے کہ رو کے پڑھو۔ تلاوت قرآن کے لیے حکم ہے اسے روتے ہوئے لہجے میں پڑھو، اور ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جب تلاوتوں کے لہجے بچ گئے ہیں اور مفہوم قرآن پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اصل چیز تو تھی کہ پیغام کو سمجھا جائے کہ خدا کا پیغام ہے کیا، خدا نے پیغام بھیجا کیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہنسو کم رو زیادہ، اور کسی کو اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی جب تک وہ رویا نہیں۔ اور میں فکر بدل دیتا ہوں، کوئی نبی گزرا ہی نہیں جو حسین کو نہ رویا ہو۔ ایک نبی کا کوئی نام دکھا دے کہ یہ والا نبی امام حسین کو نہیں رویا تھا، میں اسی وقت تقریر ختم کر کے ممبر سے اتر جاؤں۔ تو مولوی صاحبان کے افسانے ہیں کہ آدم حوا کے لیے روتے رہے،
اللہ کے اتنے بڑے نبی سے اتنی چھوٹی بات کے لیے رونے کی توقع رکھنے والوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اتنا روئے کہ گڑھے بھر جاتے تھے اور پرندے آ کے پانی پیتے تھے۔ حسین کے لیے روتے تھے، آدم حسین کے لیے روتے تھے۔ کائنات کی پہلی امام بارگاہ خانہ کعبہ ہے۔ آج بھی بڑے بڑے حاجی کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کے ہنستے نہیں، چیخے مار مار کے روتے ہیں، چیخے مار مار۔ ہمارے ملتان کا ایک حاجی تھا، کیونکہ جشن ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یا اللہ معافی۔ عربی میں معافی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، معافی۔ اسے بندوں نے پکڑ لیا، اسے کہا اللہ فی۔ سارے روتے ہیں۔ ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ چیلنج ہے میرا، سارے مولوی صاحبان بتاتے ہیں ابراہیم نے خواب دیکھا، ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اللہ نے کیوں کہا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا؟ ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی۔ ورنہ 6 مہینے کے بچے کو پیاسا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسماعیل کی عمر اس وقت 6 مہینے تھی، شبیہ علی اصغر بنائی۔ اس لیے یہ بنا خلیل، اور مصطفیٰ ہے حبیب۔ اردو زبان کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ اردو میں خلیل کا مطلب بھی دوست، حبیب کا مطلب بھی دوست، لیکن لفظ مختلف ہو تو معنی ایک نہیں ہوتے۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، جیسے اللہ دوستی کرنا چاہے۔ آل محمد آپ کو سلام، خدا آپ کو آباد اشارہ سے حبیب کہتے ہیں۔ میں اس کا تقابل عام بندوں سے کیسے کروں؟ نبیوں کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کے مقابلے پر آ سکے۔ محبوب الہ العالمین، علم اول، عقل اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، گنتی کا پہلا عدد، محمدوں میں سے پہلا۔ اس نظریے کے ساتھ سنیے گا کہ عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا ہے۔ میں برسر ممبر ہوں کہ یہ جو لفظ ہے عید میلاد النبی یہ شیعوں کا دیا ہوا لفظ ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو شیعوں کے علاوہ کوئی اور نبی مانتا ہی نہیں۔ جسے بات سمجھ آئیے میرے ساتھ جا کر، کسی اور کے عقیدے میں ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی 40 سال بعد نبی مانے، کوئی مجبوریاں رہ گئی ہوں گی، بغیر مجبوری کے تو کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوری ہوگی، اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت اپنے کسی بزرگ کے 40 سال چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت کا کہا ہو کہ کل اگر کوئی پوچھ لے کہ جناب یہ تو 40 سال مسلمان ہی نہیں تھے، یہ آپ کے راہبر کیسے بنے، تو مجبوراً یہ جھوٹ بول دیا کہ حضور بھی 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے تو میں کسی کا ذمہ دار نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کون تو نبی جن وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں
شیعہ واقف ہے اتنا کوئی غیر ہو ہی نہیں سکتا. کون تو موالی حلالی کی زندگی ہے, کون تو حرامیوں کی موت ہے, کیونکہ من کن تو مولا. باہر ہے میرے بچے. کون تو تین ہستیوں کے لیے ہی آیا, یا اللہ کے لیے آیا کون تو کنزل مخفی, یا مصطفیٰ کے لیے آیا کون تو نبی, یا علی کے لیے آیا من کن تو مولا ہو. خلق اللہ نوری, کائنات قربان تیری حکمتوں پہ مصطفیٰ, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خالق کیا. شیعہ صرف سنتا نہیں سمجھتا بھی ہے. ہم تو اپنی میت کے بھی کندھے ہلاتے ہیں. اسمع افہم, سن اور سمجھ. شیعہ تو مر کے بھی سمجھدار ہیں, تو جو زندہ ہو وہ سمجھ سے کیوں نہ سنے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, ذات کو نہیں. ذات ہوتی تو مصطفیٰ اکیلا تھا, نور ہے تو سارے کے سارے ہیں. اور ان سارے کے ساروں میں 14 نہیں, یہ 14 والا ترجمہ بھی ڈنڈی ہے. اولنا محمد, ہمارا پہلا محمد, آخرنا محمد, آخری محمد, اوسطنا محمد, درمیان والا محمد, کلنا محمد. جو کول خانی پہ آیا اس کا ذمہ دار نہیں, جو جشن منانے آیا اس سے سوال ہے. یہ کلنا محمد میں 14 کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جنہیں ہم اچھے نہیں لگتے انہیں مجھ سے دشمنی تھوڑی ہے, انہیں تو علی کے فضائل سے دشمنی ہے. کیونکہ میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو بلڈ پرابلم ہو تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. میں نے حدیث پڑھی ہے, اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. سارے کے سارے محمد ہیں. 14 کا ترجمہ وہ کرے جو اس میں 14 کی عربی دکھائے. سائی نے فرمایا سارے محمد, محمد محمد, علی محمد, حسن محمد, حسین محمد, حسین محمد, باقر محمد, سجاد محمد, جعفر محمد, کاظم محمد, رضا محمد, تقی محمد, نقی محمد, عسکری محمد, آخری محمد, عباس محمد, قاسم محمد, علی اکبر محمد, علی اصغر محمد. عقیدہ ہو تو میرے ساتھ بولنا, عقیدہ نہ ہو تو بے شک ماتھے پہ بال رکھنا. کلنا محمد. ہم سارے کے سارے, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. عباس محمد ہے, علی اکبر محمد ہے. کسی شیعہ کو ہضم نہ ہو تو اس کی اپنی قسمت ہے. میں تو اہل سنت کے امام کی زبان سے تصدیق کروا دیتا ہوں. احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کو. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کو.
معرفت کا تقاضا کرتا ہے، اور معرفت کی پہلی منزل یہی ہے، سارے ہیں محمد۔ ان کی صفت ہے محمدیت، اور ان میں سے کسی کا بھی سایہ نہ تھا، صرف مصطفیٰ کا نہیں، علی کا بھی سایہ نہ تھا، حسن حسین کا بھی سایہ نہ تھا، جعفر صادق کا بھی سایہ نہ تھا۔ اس کے لیے دونوں نظریے، کیونکہ یہ تو مشترکہ جشن ہے، شیعہ بھی سنی بھی، تو دونوں بھائیوں کی طرف سے ایک فکرہ پڑھتا ہوں، ایک فکرہ اہل سنت بھائیوں کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ ایک بہت بڑے صحابی سے پوچھا گیا حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا ہماری وجہ سے۔ انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے کیوں؟ انہوں نے کہا سایہ کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر، اور ہم کبھی ادھر ہوتے تھے اور کبھی ادھر۔ غیرت پروردگار نے گوارا نہ کیا کہ کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ آئے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پر بھی آئے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ بھی آئے۔ جس کے پاؤں اللہ سائے پہ نہ آنے دے وہ مصطفیٰ کا ہمسایہ ہوتا ہے، اور جو مہر نبوت پہ کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا فکرہ ہے، صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ پچھلا فکرہ اتحاد بین المسلمین کے لیے تھا، اور یہ فکرہ معرفت کے لیے۔ ہر زمین ہر بیج کے قابل نہیں ہوتی، جو قبول کرے گا اس کے لیے فکرہ ہے، لیکن قبول وہی کرے گا جسے آل محمد چاہیں گے۔ امام صاحب دیکھنا، یہ تھرمامیٹر ہوتا ہے، جس طرح سے بخار ناپنے کے لیے، گلوکومیٹر ہوتا ہے شوگر ناپنے کے لیے، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے میٹر الگ ہے۔ یہ مومن اور منافق کا میٹر ہے فضائل علی۔ اگر فضائل سن کے غصہ چڑھ جائے تو کسی کو پتا چلے نہ چلے خود سمجھ لینا کہ کس کی اولاد ہو، اور یہ معلومات ذاتیات تک بھی مبنی رہے تو کافی ہوتی ہے۔ امام صادق سے بندے نے پوچھا فرزند رسول آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا نحنو ازلال اللہ علی الارض، ہم زمین پر خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کا سایہ۔ جنہیں غصہ چلا ہے انہیں ایک فکرہ اور سناتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے بادشاہ نہیں دیکھے لیکن ٹی وی پہ دیکھے، ٹیلی ویژن میں آتے نا ڈراموں میں بادشاہ بوروکیٹ پا کے جی ان بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ ذل الہی، ذل کہتے ہیں سائے کو، اللہ کا سایہ۔ تو ٹکے ٹکے کے بادشاہوں کو ذل الہی سن کے غصہ نہیں کرتا۔ میں علی جیسے بادشاہ کو ذل الہی کو، تجھے جلن محسوس ہو ماں کی بد کرداری نہیں دو۔ روحانیت دیکھو، روحانیت دیکھو، روحانیت دیکھو۔ بچہ ہائے دری سین بسر بی بی پاک بسر، واہ واہ واہ، میں تو ممبر تو آدھا واہ 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 لا رہے۔
خان تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے فکرہ توجہ سنو، عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا، کیونکہ باقیوں کے نزدیک حضور نبی بنے 40 سال کی عمر میں، ولادت کے وقت حضور کو نبی شرف ہم مانتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ابھی آدم نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا، کنت نبیًا بآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ بھئی کئی بندوں کو غصہ چڑھ جاتا، یہ کہتے ہیں کہ علی آدم سے پہلے تھا۔ میں نے کہا عقل کے دشمن، آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی۔ آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی۔ تو بھائی چھوٹے بچے مجھے بتا دو، میں آدم مٹی سے بنانا ہوں تو مٹی پہلے تھی تو بناؤ، آدم مٹی سے بناؤ، آدم مٹی کا بیٹا ہے، علی مٹی کا باپ ہے۔ آدم مٹی کا بیٹا، اپنے بھی ہے ناراض تو بیگانے بھی ناخوش۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اپنے بھی ہے ناراض تو بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند۔ جب چل کے دن ہمارے علاقے میں کسی نے پوچھا استاد نے مرچہ کدہ لگ دیئے، اس نے کہا جدہ سچیاں کری میں، سچ ہر زمانے میں باطل کے لیے بڑا خطرناک رہا۔ آدم سے پہلے مٹی موجود ہے، اور مٹی سے پہلے مٹی کا باپ موجود ہے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، خالی تھا نہیں، نبی تھا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ سن 1980 میں تھا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر تھا۔ آدم سے پہلے میرا نبی تھا اور نبی تھا، آدم بنے نہیں، مصطفیٰ عہدیدار ہے۔ چلے میں اب مجھے وقت بڑا کم لگ رہا ہے، لیکن میں بڑی تیزی سے آپ میرا ساتھ دیں گے طور پر، یہ جو عہدہ خلافت ہے یہ پہلے بنا، آدم بعد میں بنے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابھی آدم بنے نہیں تھے اور اللہ فرما رہا تھا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آدم کو نہیں پتا کہ خلافت کیا ہے، اور خلافت کو نہیں پتا کہ علی کیا ہے، کیونکہ علی خلافت سے پہلے، علی آدم سے پہلے۔ پھر توجہ چاہتا ہوں، نتیجے پر توجہ رکھنا، نتیجے پہ توجہ رکھنا۔ جنہوں نے میری سیڑھیاں اٹھا کے لاہور جانا ہے نتیجے پہ توجہ رکھنا۔ زندگی پیاری بھی ہو پھر بھی آخر موت ہے، منافق ہونے سے بہتر ہے علی کی ولایت پڑھ کے بندہ مارا۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے شیعہ سنی مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کئی شر پسند کہتے ہیں کہ شیعوں کی تاریخ اور ہے، اہل سنت کی تاریخ اور ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ اہل سنت 12 نہیں مناتے؟ تو میں نے کہا میں حرامی ہوں کہ 12 والے کی مخالفت کروں؟ وہ بندہ بولے جسے میری بات سمجھ، چودھری توفیق صاحب، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ پوری کائنات کو 12 والا بنائے۔
ہوا تھا اور میرا نبی تھا، ابھی 17 کا لفظ بنا ہی نہیں تھا، اور مصطفیٰ نبی تھا۔ 12 اور 17 تاریخ ربیع الاول کی، ابھی ربیع الاول بنا ہی نہ تھا، اور میرا نبی تھا۔ ربیع الاول بنتا ہے چاند سے، ابھی چاند نے چمکنا نہیں سیکھا تھا، اور آمنہ کا چاند تھا، چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے، ابھی سورج نہ تھا، اور مصطفیٰ نبی تھا۔ سورج چلتا ہے کائنات میں، ابھی کائنات نہ تھی، اور مصطفیٰ نبی تھا۔ نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، نہ شجر تھے، نہ طور تھے، نہ بہشت تھی، نہ حور تھے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ سناٹا، نہ خاموشی، نہ حیرانی، نہ پریشانی، نہ ہوا، نہ فضا، نہ وقت، نہ مقام، نہ ابھی وقت تھا، نہ ابھی مقام تھا۔ اسی لیے تو میرے مولا علی سے کسی بندے نے پوچھا تھا، یا علی آپ کب سے ہیں؟ علی نے فرمایا تو بتا، اللہ خالق کب سے ہے، اللہ رازق کب سے ہے، اللہ مصور کب سے ہے، اللہ مسجود کب سے ہے، اللہ معبود کب سے ہے؟ کیونکہ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو خلق کرے، مصور وہ ہوتا ہے جو کسی کی تصویر بنائے، رازق وہ ہوتا ہے جو کسی کو رزق دے۔ علی نے فرمایا سن، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا، ہمیں رزق دے کے وہ رازق کہلایا۔ ہماری تصویریں بنائی تو مصور ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا، ہم نے عبادت کی تو معبود ہوا۔ جب صرف وہ تھا اور ہم تھے، صرف وہ تھا اور ہم تھے، صرف وہ تھا اور ہم تھے۔ بندہ کہتا ہے رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا۔ رہتے کہاں تھے؟ ادھر بچے میری طرف، رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ بندہ حیران ہو گیا، کہتا ہے رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اگلا لفظ جسے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، مشورہ ہے کانوں میں انگلیاں ڈالیں پھر میں فکر پڑھوں۔ رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ رشتہ کیا ہے؟ علی فرماتے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، باقی جو جو وہ ہے۔ بی بی زہرا تم سے راضی ہو تو خوش ہو، باقی جو جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں۔